بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹر بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس کا موضوع ہے ایک بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ تو بہت محنت سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ کو چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ایک بزرگ قبرستان میں کھڑا کیوں رہا تھا۔ ایک بزرگ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بابا جی کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے یا کسی نے درد دیا ہے، بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی ہے، کسی نے پانی نہیں پلایا، کیا وجہ ہے؟ اس بزرگ نے فرمایا نہ بابا نہ، یہ مسئلے میرے ساتھ نہیں ہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ اس بابا جی نے کہا بھائی آج میرا پروگرام بنا ہے کہ بندوں کی رب سے صلح کروا دوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ تو بابا جی نے کہا یار اللہ تو مانتا ہے مگر دنیا والے نہیں مانتے۔ وہ تو کہتا ہے کہ لے آؤ میری دلیل پر، ان کو لے آؤ میری چوکھٹ پر تو میں ان کو بخش دوں، ایک ہی آنسو سے سارے گناہ بخش دوں گا۔ ان کو کہہ کر ایک بار میرے دروازے پر آئیں، ان کو کہیں بازار والوں کو کہ ایک دفعہ میرے دروازے پر آ جائیں، آ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں، اور میں بخشش کی حد نہ کر دوں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا۔ میرے دربار پر اگر فرعون آ جاتا تو میں اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ تو میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ یار میں ان کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ الٹا مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، یہ مجھے مارتے ہیں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرغے سے پوچھا گیا نا کہ لوگ تجھے جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا میاں لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ لوگ کاٹ ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن یہی بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا جی تیری بھی عجیب کہانی ہے، کبھی تو بازاروں میں روتا ہے اور کبھی تو قبرستان میں روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے، آج کیا بنا ہے؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا کیا آج کیا پروگرام بنا؟ تو قبرستان والوں کے رب سے صلح کرا دوں۔ بابا جی نے کہا آج میں نے پروگرام بنایا ہے کہ قبرستان والوں کی اللہ سے صلح کروا دوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ اس بزرگ نے کہا یار یہ تو رو رو کر آج دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، لیکن وہ واضح دے رہا ہے نہیں اب تمہاری بخشش کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اے بندے آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے استغفار کرنے کا۔ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا دریا کے من سے گزرا تو ریت کے اوپر ایک فقیر بابا بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے گزرنے پر فقیر کو جنبش بھی نہ ہوئی، یعنی حرکت بھی نہ ہوئی کہ بادشاہ جا رہا ہے، اس کو اٹھ کر سلام کروں، اس کا استقبال کروں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے وقت کا۔ فقیر خاموش ہو کر ریت کے اوپر ہی بیٹھا رہا، بلکہ لیٹا ہی رہا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا شاید فقیر کو پتہ نہیں، وہ مجھے جانتا نہیں۔ آخر بادشاہ بول ہی پڑا کہ فقیر میاں کیا حال ہے؟ اس فقیر نے کہا بادشاہ کوئی حال ہی نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ فقیر نے کہا جی کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے اچھی گزر رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا، کہنے لگا شاید تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ فقیر نے کہا
میں جان گیا ہوں بادشاہ تو بادشاہ وقت ہے، میں پہچان گیا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو تم مجھ سے بھی اچھی گزار رہے ہو، وہ کیسا گزار رہے ہو؟ فقیر نے کہا بادشاہ تو پھولوں کے بستر پر سوتا ہے، میں وید پر سوتا ہوں، جب آپ کو مجھے نیند آ جاتی ہے تو اس وقت تجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پر سویا ہوں، اور مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ریت پر سویا ہوں، بس یہ ہوتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے، اور بادشاہ سن، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے اس وقت تو سویا ہوا ہوتا ہے اور میں مادہ تہجد کے لیے مصلی بچھا لیتا ہوں، اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے اچھی گزر رہی ہوتی ہے۔ جوانوں، اپنی زندگیوں کو مالک کے دہلیز پر لے آؤ، اللہ اکبر۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کے دربار پر گزر جائے۔ اپنے دل کا تعلق مالک سے جوڑ لو، محبت اور پیار کا تعلق مالک سے جوڑ لو، اپنی جوانی کو دین کی راہ پر ڈال دو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا صرف میں ہی نہیں، جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جائیں، اور آؤ اللہ کے دوست بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب تم اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پر گزار دو گے تو وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔